بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آج ہم اپنے معزز سامعین کرام کی پیش خدمت ماہ محرم الحرام کے کچھ ایسے واقعات جو 10 محرم کو رونما ہوئے۔ اب اس مہینے کی اہمیت افادیت کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے پیش خدمت محرم کا ایک خاص وظیفہ آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں جو 100% کہنا بھی غلط ہوگا بلکہ 1000% مجرب الخاص ہے، کبھی خطا نہیں کیا۔ حاجت چاہے کیسی بھی ہو، کتنی سخت سے سخت ہو، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بہت ہی سہل اور آسان ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ تیر بہدف ہے اور انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ برسوں کا آزمایا ہوا مجرب الخاص ہے، لیکن آزمائش شرط ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کو 100% کامیاب اور بہترین پائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں 10 محرم کے کچھ ایسے واقعات جو اس دنیا میں رونما ہوئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کچھ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ 10 محرم یعنی اس تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور 10 محرم کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، اور 10 محرم کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی پر اتری، اور اسی طرح 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا کیا گیا۔ 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، اور 10 محرم کو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی واپس کی گئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو 10 محرم کو ہی واپس ہوئی تھی۔ اور 10 محرم کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، اور اسی دن یعنی 10 محرم کو ہی ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی، اور 10 محرم کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر اسی 10 محرم کو امام حسین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب اس چیز کے اوپر بیٹھ کے کبھی سوچئے گا صحیح۔ سوچنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں، شروع سے لے کے واقعہ کربلا سے پہلے سب کو 10 محرم کو ریلیف ملا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا، اس پہ تھوڑا سا سوچئے گا۔
آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ آپ نے 7 محرم الحرام کی بعد نماز عشاء اپنی وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کسی الگ کمرے میں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں۔ اس کے بعد کم از کم 21 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھیں۔ اس کے بعد 1111 مرتبہ سورہ اخلاص وہ پڑھیں، پھر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنے حاجت جو بھی ہے اس کی دعا کر کے آپ اٹھ جائیں۔ دوسرے دن بھی اس طرح کریں، تیسرے دن بھی اس طرح کریں، یعنی شب عاشورہ تک آپ نے یہ کرنا ہے۔ جب یہ وظیفہ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے، چلتے پھرتے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کریں۔ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ 100% پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ ایسے خواتین حضرات کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا کسی بھی معاملات میں پریشان ہیں، لیکن آزمائش شرط ہے۔ ایک میں چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن ایک عام آدمی تک پہنچ سکے۔ غالباً آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو جناب یہ تھا ایک مختصر سا وظیفہ جو کہ تیر بہدف کا کام کرتا ہے۔ ہم نے اپنے چینل سے آپ کے گوش گزار کیا۔ اگر آپ کسی بھی سوال کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے۔ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، انسٹاگرام ہے اور FB ID شو ہو رہی ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ہاروسکوپ انگلش پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب پر انگلش کا ایک چینل ہے جس کا نام ہے ایسٹرو لائف، آپ وہاں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ 100% ویدک اسٹرالوجی کے بنیاد پر آپ کو آپ کے ہاروسکوپ کی جو ہے انفارمیشن ملے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔